अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू केपीज़ ब्लॉग। ख़वातीन हज़रात, कल ही मुझसे कोई पूछ रहे थे कि केपीज़ ब्लॉग को स्टार्ट हुए हुए कितना अरसा हुआ है, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे होने वाले हैं, विच आई बिलीव इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ख़वातीन हज़रात, आज भी ऐसा लगता है जैसे कल ही ये K2 के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कल ही मेरी केपीज़ ब्लॉग के साथ ये अमेजिंग जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें इतनी अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एवरीवन हैज़ बीन सो सपोर्टिव, सो कोऑपरेटिव, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी तक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं बात करती हूँ पिछले 6-7 महीने की, 6-7 महीने पुरानी की अगर मैं बात करती हूँ, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एंकर बनूँगी या मैं मीडिया के सामने आऊँगी या मैं K2 के साथ काम करूँगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली और ये जो एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है, दैट हैज़ बिन अमेजिंग सो फार, और बहुत ज़्यादा अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, मुझे इसी जर्नी के जहाँ से मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं इस जर्नी के हवाले से। मुझे काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, साथ ही मैं उसकी रेलिवेंट एक जॉब भी करती हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, आई एम अ फ्रीलांस मॉडल एंड देन आई एम एन एंकर पर्सन एज वेल, एंड देयर इज़ अ लॉट मोर दैट आई डू। तो मेरे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हर वक्त चल रहे होते हैं, एंड देयर सो मैनी क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क मी रिगार्डिंग दिस। पहला सवाल तो सबसे कॉमनली यही पूछा जाता है कि रिदा, आपकी फील्ड कुछ और है, you're studying business, और आप काम मेजॉरिटी कुछ और कर रही हैं, तो जो करियर पाथ दैट आई हैव चोजन इज़ वेरी डिस्पर्स्ड। तो मैं इसका जवाब यही कहती हूँ कि आई कॉल माई सेल्फ अ पर्सन हु इज़ द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट द मास्टर ऑफ नन, बिकॉज मुझे बहुत शौक़ है नए नए फील्ड्स का एक्सपोजर हासिल करना, न्यू एक्सपीरियंसेस जो है करना, मुख्तलिफ़ फील्ड से जो लर्निंग मुझे हासिल होती है उसी को इनग्रेन करना अपने दिमाग में, और जो एबिलिटीज़ और स्किल्स जो मेरी ग्रूम होती हैं इसकी वजह से। सो आई रियली एन्जॉय दैट, मतलब इट्स समथिंग दैट आई बिलीव आई हैव बीन डूइंग फॉर ईयर्स नाउ। मैंने IT सेक्टर में भी काम किया हुआ है, मैंने बिजनेस साइड पे भी किया हुआ है, मीडिया की तरफ भी, सो देयर इज़ अ लॉट दैट आई एम डूइंग एंड दैट्स समथिंग आई जेन्युइनली एन्जॉय। अब एक और जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये कि क्यूरियोसिटी फैक्टर जो होता है ना, आपने फॉर इंस्टेंस जो लोग मेरी तरह हैं जो क्यूरियस होते हैं कि हमने कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, और या डिफरेंट फील्ड्स में जो काम हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, दैट इज़ मी। आई एम दैट क्यूरियस पर्सन हु ऑलवेज़ वांट्स टू लर्न मोर, हु ऑलवेज़ वांट्स टू फाइंड आउट कि हम लोग कैसे ये एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। और इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही आई रियलाइज्ड कि हमारी सोसाइटी में जितने सारे स्टीरियोटाइप्स बिल्ड हुए हैं, हम जब से बड़े होते हैं हमारे माशरे में हमें कहा जाता है कि ये फील्ड बुरी है, या जनरलाइज किया जाता है, या इन जनरल आई कैन से कि जो स्टीरियोटाइप्स बिल्ट हैं, मैंने ये रियलाइज़ किया अपनी इस आदत से, ये जो मेरी आदत है नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, सीखना, इस आदत से मैंने ये सीखा कि इन स्टीरियोटाइप्स का कुछ फ़ायदा नहीं अपने जहन में रख के। यू नीड टू experience something yourself, and that is when you're gonna realize कि जो बातें हमने सुनी होती हैं, देखी होती हैं, वो शायद सच हो या ना हो। So it's so important that first you experience that thing. It's so important कि पहले आप उस चीज़ को समझें, सीखें, और उसके बाद आप जज करें। ये तो हमें बचपन से ये सिखाया भी जाता है, साथ ये भी कहा जाता है कि जज ना किया करें। तो जब तक आप कोई चीज़ खुद एक्सपीरियंस ना करें तो उसे बिल्कुल भी जज ना किया करें। अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लूँ, तो स्टार्टिंग ऑफ विद दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ कि जब मैं उस लेवल पे थी जहाँ मैं मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी, और या जहाँ मुझे डिसाइड करना पड़ा था कि मेरे एजुकेशनल फील्ड में क्या चूज़ करूँ, तो तब लोगों ने बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस मतलब किए थे मुझे। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि एक लड़की को डॉक्टर ही बनना चाहिए क्योंकि वही उसके लिए एक रिस्पेक्टेबल फील्ड है। तो मैं ये पूछती थी कि वाई नॉट चूज़ बिज़नेस। मुझे बिज़नेस का हमेशा शौक़ था। वाई कैंट अ बिज़नेस वुमेन हैव द सेम रिस्पेक्ट एज अ फीमेल डॉक्टर। इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि जो लोग इंजीनियरिंग या मेडिसिन से रह जाते हैं वो लोग ही BBA करते हैं, वो लोग ही और फील्ड्स चूज़ करते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, आर्ट की तरफ आते हैं। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब मैं इस अपने लाइफ के इस पार्ट में आई, इस हिस्से में आई जहाँ मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे अपने क्लास में जो कि बाय चॉइस आई हैव चोजन दिस फील्ड बाय चॉइस, आई हैव चोजन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बाय चॉइस। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं या तो इंजीनियरिंग से रह गई थी या तो मैं मेडिसिन से रह गई थी। इसके अलावा ये भी कि
मतलब ये कहा जाता है ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन जैसी फील्ड्स ही बड़ी मुश्किल हो सकती हैं और फील्ड्स तो बड़ी आसान है, बच्चों वाली हैं. बट when you start studying something, you realize कि उसके अपने challenges हैं, अपने complications होती हैं. They're difficult in its own way. And the reason that I'm saying all of this is because मैं चाहती हूँ कि आप सभी अंडरस्टैंड करें कि हमें हर एक की फील्ड को बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए. नो मैटर विच बैकग्राउंड यूर फ्रॉम, नो मैटर आप क्या पढ़ रहे हो, आपको रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए उन्हें. चाहे आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, चाहे आप एक आर्टिस्ट हैं, चाहे आप फोटोग्राफर हैं, चाहे आप एक म्यूजिशियन हैं. यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर पीपल फॉर व्हाट दे आर डूइंग. चाहे काम जो भी हो, हर एक काम में बहुत मेहनत लगती है, हर एक काम में बहुत ज़्यादा लोगों का अपना पैशन, अपना जज्बा लगा होता है. तो उसको हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. फिर अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो बहुत सारे लोग जो हैं ये बात करते हैं कि ऑफ कोर्स ये तो आप सब जानते ही हैं कि बचपन से हमें सोशल मीडिया को तो छोड़ें, बल्कि ओनली अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें या मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि मतलब इट्स नॉट अ गुड फील्ड फॉर गर्ल्स टू वर्क इन, और मतलब बुराइयां भी की जाती हैं. फिर अगेन आई से कि हर एक माशरे में देयर इज़ गुड एंड देयर इज़ बैड. जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमें मोहतात रहना होता है. व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी नीड टू बी केयरफुल. मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि चाहे आप लड़का हैं, आप वेदर यूर अ बॉय और वेदर यूर अ गर्ल, you need to know your boundaries. You need to know what is right and what is wrong. You need to make sure that you follow the boundary of respect. दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में किसी दिन मैं डिटेल में बात करूँगी. ये जो बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्ट होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, मेक श्योर कि आप उस रिस्पेक्ट को ना ख़त्म करें. एज लॉन्ग एज देयर इज़ रिस्पेक्ट, देयर इज़ गोना बी डिसेंसी, देयर इज़ गोना बी अ ब्यूटिफुल बाउंड्री between you and the other person, जिसकी वजह से आप भी comfortable फील करेंगे. So that is one other thing that is important. चाहे आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, हर एक फील्ड में बहुत मेहनत लगती है. फिर वापस अगर हम आते हैं उस सवाल की तरफ कि आप वक्त कैसे अपना वक्त मैनेज करती हैं, तो I'll be very honest, I'll be very open. मुझे अभी भी मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ अपना वक्त को मैनेज करने में, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट दैट आई एम वर्किंग ऑन. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बट एट टाइम्स वर्कलोड भी बहुत होता है, हर किस्म के स्ट्रेस भी हो जाता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट कीप्स मी गोइंग इज़ द फैक्ट दैट आई लव माई वर्क. मुझे अपने काम से बहुत प्यार है. आई लव डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग. और ये बात बहुत नेचुरल है कि जब आपको किसी काम से, अपने काम से प्यार होता है ना, तो ऑटोमेटिकली कमिटमेंट भी आप शो करते हैं. यू आर मोर कमिटेड टू व्हाट यू डूइंग देन. और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी जितने भी छोटे कज़न्स हैं, जितनी भी जो न्यू जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, मैं उन्हें यही बात कहती हूँ कि प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो करें, अपने दिल को फॉलो करें. और पेरेंट्स को भी मैं ये बात करती हूँ, मैं ताकीद करती हूँ कि अपने बच्चों को लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू, लेट देम परस्यू द फील्ड दैट दे लाइक, लेट देम फॉलो देयर पैशन. Don't force them to become doctors or engineers. Rather, allow them to choose what they want to choose for themselves. क्योंकि अगर उन्हें उस चीज़ की ख्वाहिश होगी और या वो उनका पसंदीदा काम होगा, तो वो ज़्यादा कमिटेड होंगे उस काम की तरफ. सो प्लीज़ डू फॉलो योर हार्ट. और इसी के साथ ये कमिटमेंट की बात हो ही रही है, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड है. और उनकी जर्नी के बारे में आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने किस तरह अपनी कमिटमेंट शो करके अपने आप को आज उस सक्सेसफुल इंसान बनाया. तो उनकी तरफ हम चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग उनके काम पे एक पैकेज देखें, तब तक मैं स्टूडियो के अंदर जाती हूँ.
آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے تنزیل خان, جو کہ پشاور کے ہی از ون آف دا ٹاپ فوٹوگرافرز. انہوں نے اپنی جرنی تقریباً 10 سال پہلے اسٹارٹ کی, اینڈ لیٹس گیٹ ٹو نو ہم, لیٹس ٹاک ٹو ہم اباؤٹ ہز جرنی. تو تنزیل, سب سے پہلے تو بہت شکریہ فار کمنگ آن آور شو. تھینک یو سو مچ. جی آپ نے انوائٹ کیا. نہیں, آف کورس اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو. تنزیل, سب سے پہلا سوال میرا جو آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ واٹ ڈز فوٹوگرافی مین ٹو یو؟ It actually started as a passion and I'm carrying it with me. اور یہ ہے کہ جس چیز میں آپ کا شوق نہ ہو تو وہ کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا. Exactly, that is تو یہی چیز ہے, اسی چیز کو this drives me to do more and more in an upcoming future. Of course, that's wonderful. But یہ پیشن کیسے آیا؟ ہوتا ہے نا, there's always a background story. یا تو فیملی میں کوئی فوٹوگرافر ہوتا ہے یا کسی سے آپ انسپائر ہوئے ہو. نہیں, it actually was my own picture that motivated me to start photography. And بس it was very spontaneous, کیونکہ میرے اپنے بردر کی اور سسٹر کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی, تو I wasn't a photographer back then. And after 3 months when I started photography, they used to say کہ یار تم ہماری شادی پہ کدھر تھے. تو that was the thing, and I myself didn't know because I started photography in 2010. میں نے جو ہے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, تو میں نے انجینئرنگ میں جیسے ہی ایڈمیشن لیا تو ساتھ میں فوٹوگرافی بھی اسٹارٹ کر دی. تو پیپل یوز ٹو سے کہ آپ جو ہے فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں اور انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں, تو completely two different fields. بالکل ایسے ہی. تو آئی واز لائک کہ میرا جو شوق تھا اس وجہ سے میں نے انجینئرنگ چوز کی تھی. آئی ایم انٹو آٹوموبائلز اینڈ اسٹف. I have a lot of interest in vehicles and stuff like that. تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ چوز کی. But then photography took the better part of me. اور الحمدللہ سے کہ وہ اٹس بین 10 years and I'm doing that. That is great. اور انیشلی جو آپ نے اسٹارٹ کیا, مطلب was it very casually یا نہیں آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ نے اس کو پروفیشن بنانا ہے, یا صرف ایز اے ہابی آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ It was a hobby back then. اچھا. Because Facebook was pretty new to everybody around us back in 2010. تو I had no idea کہ میں کہاں مطلب اپنا جو ہے کام دکھاؤں گا, شوکیس کروں گا. تو بس یہ چیز تھی مائنڈ میں, ایز سچ کوئی سیریسلی آئی وازنٹ انٹو فوٹوگرافی دیٹ مچ. بس ایون وین آئی اسٹارٹیڈ فوٹوگرافی انیشیلی, تو آئی یوز ٹو بورو کیمرا فرام مائی کزن. آئی ڈڈنٹ ایون ہیو مائی اون کیمرا. تو بس آگے پیچھے جا کے کوریج کر لیجیے. فلاور ایگزیبیشنز ہوتی تھی اس ٹائم پہ, اور ابھی بھی الحمدللہ ہوتی ہیں, لیکن اب ٹائمز ہیو چینج. تو اس ٹائم ہم لوگ میں جا کے کور کر لیتا تھا, اینڈ آئی یوز ٹو آرکائیو آل مائی شارٹس. تو پھر آہستہ آہستہ 1-2 فوٹوگرافرس تھے جنہوں نے پیج بنائے تھے, پشاور کے ہی فوٹوگرافرس ہیں. تو آئی لکڈ ایٹ دیم اینڈ آئی سیڈ کہ یار اگر یہ بنا سکتے ہیں تو لیٹ می ہیو اے گو. تو پھر آپ نے فیس بک سے اسٹارٹ پھر آئی میڈ اے پیج, پبلشڈ مائی پیج ان بیک ان 2010 December. تو بس اس کے بعد سے started everything. Amazing. But مطلب میں نے آپ کا پیج وغیرہ دیکھا, and there's a lot of wedding photography that you do. لیکن جب آپ نے initially start کیا, وہ بھی کیا wedding photography ہی تھا یا نہیں, casually وہ ہوتا ہے نا, چھوٹے موٹے shoots کر لیے, fashion shoots کر لیے, friends کے لیے کر لیا اپنے لیے؟ Initially تو I wasn't into wedding photography because I'm myself and I'm a very shy and an introvert person. اچھا. So I don't usually communicate with many people. Okay. تو میں جو ہوں بس اسٹارٹ میں نے نیچر, آئی واز ویری کلوز ٹو نیچر اینڈ ڈفرینٹ ہاؤس ہولڈ آبجیکٹس جن کی رینڈملی آج کل مینی پیپل کین ریلیٹ کہ وہ اس طرح کی فوٹوگرافی کرتے ہیں جو انیشیلی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے اسٹارٹ ہوا پھر, اینڈ ان فیکٹ آئی سولڈ مائی سیل فون ٹو بائی اے کیمرا, بیکاز فیملی کی طرف سے بھی تھوڑا بہت ریسٹرکشنس تھی کہ جی آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں, آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, تو اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. کتنا ٹائم لگا انہیں یہ بات ایکسیپٹ کرنے میں کہ آپ یو ڈوئنگ فوٹوگرافی؟ وہ ہوتا ہے نا شروع میں دے ویری ہیسیٹنٹ, پھر ایونچولی جو پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ بچہ اب ہی از ڈوئنگ ویل ان دیٹ فیلڈ, تو دے گیٹ یوز ٹو اٹ. تو آپ کو کتنا, مطلب آپ کی فیملی کو کتنا ٹائم لگا ٹو گیٹ یوز ٹو دی فیکٹ دیٹ یو وانٹ ٹو بی اے فوٹوگرافر؟ انیشیلی جو ہے میری فیملی والوں کا ایسے ریسٹرکشنس تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ ان کا عمل دخل نہیں تھا میری لائف میں. بس وہ کہتے تھے کہ یار آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس رکھو, باقی آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو, دیٹ از ناٹ این ایشو. تو ان کی طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا. ہاں, موٹیویشن انہیں جو ملی تھی وہ یہ تھا کہ میں نے فرسٹ ڈیڈ مائی پیڈ پروجیکٹ, اینڈ ان فیکٹ اٹ واز این ایونٹ, ویڈنگ ایونٹ. تو اس کی پیمنٹ جب لا کے میں نے اپنے پیرنٹس کو دی تو دے ور ویری ہیپی.
تو دے سیڈ یار ہاں بچہ کچھ کر رہا ہے اچیومنٹ بالکل تبھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہاں. اس میں پھر یہ تھا کہ لائک میں نے تھوڑا سا ڈویژن کی کہ جی اتنی اماؤنٹ میں نے گھر میں دینی ہے, اتنے میں نے اپنے بجٹ میں رکھنا ہے, اتنے سے میں نے اکوپمنٹ وغیرہ لینا ہے یا جو بھی. تو بس اسی طرح اسٹارٹ ہوا سارا کچھ. الحمدللہ فیملی اتنی کوآپریٹیو تھی کہ انہوں نے کبھی اس طرح روکا نہیں. ہاں یہ ایشو ہوتا ہے فیملیز میں بالکل. انفیکٹ لیونگ ان پشاور اینڈ لیونگ ان کے پی کے یہاں کا مائنڈ سیٹ اس طرح نہیں ہے کہ آپ فوٹوگرافی کو ایز اے پروفیشن لیتے ہیں. یہاں تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا ہے لانگر. لیکن جب آپ نے جیسے بتایا آپ نے 2010 میں اسٹارٹ کیا تھا, تو آپ کو کتنا عرصہ لگا کہ یو نو فار پیپل ٹو گیٹ ٹو نو یو, کتنا عرصہ آپ کو اس فیلڈ میں لگا پریکٹس کرنے میں, اور پھر آپ کو جو نا وہ ریگولر پروجیکٹس ملتے ہیں, ہاؤ لانگ ڈڈ دیٹ پیریڈ ٹیک؟ It almost took around 2 years. اچھا ہاں جی. It actually is quick for us, for me especially, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ آپ اب دیکھیں تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک بگنر فوٹوگرافر ہو جس کا کوئی نام نہ ہو, کوئی اس فیلڈ میں نہ ہو, it takes a long time. مطلب آپ نے اپنا پہلے تو نام بنانا ہے, اس کے بعد پھر آپ کا آہستہ آہستہ کر کے آپ کے کلائنٹل جب ڈیولپ ہوتا ہے تو اس میں ٹائم آبویسلی لگتا ہے, لائک 5-7 سال تو کہیں نہیں جاتے. لیکن بیک دین ہمارے مطلب میرا ایڈوانٹیج آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس ٹائم پشاور میں ایسا جتنا کمپٹیشن نہیں تھا. اینڈ مجھے جو کلائنٹس ملے ماشاء اللہ سے, پشاور کی فیملی جو آپ کو پتہ ہے کہ پختون جو ہیں وہ کتنے مہمان نواز اور کتنے سپورٹیو ہوتے ہیں, تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ آگے موٹیویٹ کی کہ میری ایک کلائنٹ سے جو ہے انہوں نے پھر مجھے 10 کلائنٹس اور لائک ملٹیپلائی ہوتا چلا گیا وہ سارا کچھ. بالکل ایسے ہی تھا, بیکاز بیک دین ہم لوگ پیج پہ بھی نہیں ڈال سکتے تھے, سوشل میڈیا کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا کہ یار فیملیز الاؤ کریں پیج پہ ڈالیں. پھر کام پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کا کام انہیں اچھا لگا تو انہوں نے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کو خوش کریں گے تو اٹس اباؤٹ بلڈنگ دا ٹرسٹ. اب تنزیل آپ کے پاس ماشاء اللہ سے ایک اسٹوڈیو ہے, یو ہیو اے پراپر ٹیم, ہاؤ لانگ ڈڈ دیٹ ٹیک ٹو بلڈ اٹ اپ؟ It actually we are in a phase of building it. اچھا it never stops. Exactly. ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ ہے گروتھ کبھی نہیں رکتی. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میرا 2012 to 2015 تک کا ایک فیز تھا جس میں I was actually studying photography, کہ یار اب تھوڑا پروفیشنل فیلڈ میں اگر آ رہے ہیں تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. پھر مارکیٹ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے آپ نے, اور کافی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو آپ نے دیکھ کے تو پھر آگے اس کریئر کو چوز کرنا ہوتا ہے. تو بیک دین اتنے کمپٹیشن نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے. میرے ساتھ جو میرے یونیورسٹی فیلوز تھے کچھ 2-3 تھے, انہوں نے جو ہے مجھے سپورٹ کیا. انفیکٹ ان کا بھی اپنا انٹرسٹ تھا, تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیم ہم نے ڈیولپ کی. تو اس ٹائم جو تھا پشاور میں نہیں تھا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا ایز اے ٹیم کام کرنے کا. لائک آپ سولو اپنا لگے, اور مطلب 2-3 ٹیمز ایسی تھیں جو کہ پراپرلی کام کرنی تھیں. تو پھر وہ جو ہم نے اس چیز کو ڈیولپ کیا, اوپر لے کے آئے اس چیز کو. پھر ہماری دیکھا دیکھی جو ہے اور لوگوں نے بھی جو اس ٹیم کو مطلب اس چیز کو وہ کیا. ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے نا, فار انسٹنس آپ کو اتنا زیادہ پروجیکٹس مل رہے ہیں, سو ایونچولی یو ڈو نیڈ ویڈیوگرافرز بھی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہو کین ہیلپ یو آؤٹ, کیونکہ پھر اکیلے مشکل ہو جاتا ہے, کام کا برڈن بڑھ جائے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو لائک آپ کہہ لیں کہ 5 سال تک ہمیں لگا تھا کہ یار پہلے 2-3 سال جو تھے میں نے سولولی کیا کام سارا. اس کے بعد پھر نیکسٹ 2 ایئرز جو تھے وہ ٹیم کے ساتھ تھوڑا انگیج کر کے تو سارا پھر اچھا اس میں 2015 میں ایک فیز ایسا ہے جس میں ہم لوگوں نے آفس نہیں ڈیولپ کیا تھا. لائک وی ور بیک دین وی ور کیجول, مطلب ہم کہہ رہے یار ہاں آ جاتا ہے کلائنٹ, ویل اینڈ گڈ, نہیں آتا کوئی ایشو نہیں, کوئی اتنا سیریس نہیں تھا. تو دیر واز اے ڈے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی 5 کلائنٹس تھے یا 6 کلائنٹس تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کرنی تھی. اینڈ ہم لوگ ایک ریسٹورینٹ میں ان سب کو بلایا, ٹائمنگس ہم لوگوں نے اسکیجول کر لیے تھے کہ جی 2 سے 3 تک اس کلائنٹ سے ملیں گے, پھر 5 سے 6 اس کلائنٹ سے ملیں گے. تو تب ہم نے سوچا, ہم نے کہا یار یہ چیز ہمیں اب تھوڑا سا اسے آرڈر میں کرنا ہے, اب تھوڑا سیریسلی لینا ہے. اب ایک امپریشن بھی نہیں جاتا ہے کلائنٹ کو کہ جی آپ ریسٹورینٹ میں بلا کے جی بکنگس کر رہے ہیں اور سارا کچھ, اٹ ڈزنٹ لک گڈ. تو پھر ہم لوگوں نے ایک آفس کا سیٹ اپ کیا, وہ 3-4 منتھس میں ہوا. پھر اس کے بعد الحمدللہ سے اس چیز کو ڈیولپ کرتے گئے تو وہ 3 سے جو ہے 14 ممبرس کی ٹیم ہو گئی. تو 2018 تک پھر اس میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس ورک لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ لائک میرے ریفرنس سے بھی اب کلائنٹس آ رہے ہیں جی, جو پہلے جو 3 ممبرس تھے ہمارے ساتھ جو پارٹنرس تھے میرے, ان کے ریفرنس سے بھی سیپریٹلی کلائنٹس آ رہے ہیں. تو اٹ واز پریٹی ہارڈ ٹو مینیج. تو ہم نے کہا یار ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میرا تو تنزیل خان فوٹوگرافی کے نام سے پہلے ہی الحمدللہ سے کام چل رہا تھا. تو اور جو 2015 میں ہم لوگوں نے ٹیم بلڈ اپ کی تھی تو ان کا سیپریٹلی چل رہا تھا.
تو ہم نے کہا کہ اسے سیپریٹ کرتے ہیں، آپ اپنا کلائنٹل مینیج کریں اور میں اپنا کلائنٹل مینیج کرتا ہوں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اپنا کلائنٹ آئے گا تو یو کین گرو، اور میرے پاس اپنا کلائنٹ آئے گا آئی کین گرو. تو 2017 میں الحمدللہ سے میں نے اپنا سیٹ اپ دوبارہ سیپریٹ کیا. پھر ہم لوگوں نے 2 سیپریٹ آفیسز لے لیے. تو اس میں پھر ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ جی ان کے پاس اپنا الحمدللہ سے کلائنٹ کافی اچھا ہے، میرے پاس اپنا کلائنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو یہ چیز اس طرح پھر ہم لوگوں نے اور زیادہ اسپلٹ اپ کری. لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برانچز ہم لوگوں نے بنا لی. تو ایک اسٹریٹجی تھی آپ لوگ کی کہ ایک طریقے سے آپ لوگ کلائنٹس کس طرح بڑھاتے ہیں. جی دیٹس ونڈرفل. تنزیل ہم یہ گپ شپ کنٹینیو رکھیں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا، تو ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ. ویلکم بیک ایوری ون. تو تنزیل آپ سے جو ہے ٹیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیم میکنگ بہت ہی مشکل ٹاسک ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو کریٹ اے ٹیم. لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اپنے ساتھ ٹیم میں لانا، ان کے ساتھ کام کرنا، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک ایٹ آل. تو آپ نے اتنی بڑی ٹیم کیسے بنائی؟ اچھا، اس میں 1-2 چیزیں میں ڈسکس کروں گا. ضرور. یہ آپ نے جو بات کی بالکل ایسا ہی ہے. میری جو پاس مطلب جو ٹیم ممبرس تھے دے یوز ٹو مینیج دیئر ٹیم. لائک وہ جو تھے وہ آپس میں ان کا ساری پیمنٹس کا جو ایشو ہوتا ہے، یو مین یور پارٹنرز، جو پارٹنرس تھے، ٹھیک ہے. تو دے یوز ٹو مینیج ٹیم اینڈ ایوری تھنگ. مطلب مجھے ڈیٹس مل جاتی تھی یا میرے سے اگر کلائنٹ ڈائریکٹلی، تو میں جسٹ ڈیٹس انہیں بتاتا تھا، وہ آ جاتے تھے. انہوں نے جی کون سا فوٹوگرافر بھیجنا ہے، کون سا ویڈیوگرافر بھیجنا ہے، آئی یوز ٹو لیڈ. تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا مینجمنٹ کا. لیکن جب آئی گاٹ سیپریٹڈ تو دس واز اے میجر ٹاسک فار می کہ یار میں نے اب ٹیم بھی مینیج کرنی ہے along with other things. تو وہ میرے لیے کافی مشکل تھا. اور اس میں ایون ناؤ آئی ایم لرننگ بیکاز آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف MBA بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسٹوڈنٹ میں نہیں ہوں، آئی ایم این انجینئر. تو یہ چیز مجھے بیک اینڈ سے بھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ جی کس طرح آپ نے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کیا پرنسپلز ہوتے ہیں، کیا تھیوری ہوتی ہے. تو ایون ناؤ ابھی بھی جو ہے ایشوز آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسے اس کے ساتھ ہی مطلب مینیج کرنا ہوتا ہے اور اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، اس کے ساتھ ہی ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ آگے پھر ایکسپیرینس کے بعد ہی میں آئیڈیا. ٹرین جو ہے آپ خود کرتے ہیں؟ ہاں جی، ٹیم کو پرسنلی ٹرین کرتا ہوں. لیکن الحمدللہ اب میرے جو کور ٹیم ممبرز ہیں وہ اتنے ٹرین ہو گئے ہیں کہ وہ آگے لڑکا اگر میں کسی نئے لڑکے کو وہ کرتا ہوں تو مل کے ٹرین وغیرہ کر لینا، تو وہ میں لڑکے کو جی ٹیم ممبر کو بتا دیتا ہوں کہ جی آپ نے جو ہے نا سنبھالنا ہے اس لڑکے کو. بیسک جو مطلب آپ کا کیمرہ کا یوزیج وغیرہ ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. باقی جو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں، جو پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں پرسنلی انہیں سمجھا دیتا ہوں. میری ایک فرینڈ ہے فوٹوگرافر، اس سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ بھی مجھے اس نے ایک ایشو کے بارے میں بتایا. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم ٹیم بنا لیتے ہیں، ہم اتنی محنت سے ٹرین کر لیتے ہیں ممبرس کو، اینڈ دین دے لیو when they get fully trained. مطلب آپ اپنا you give your best on that person, you groom that person. Does that happen to you? مطلب یہ experiences ہوتے ہیں یا نہیں؟ مطلب دیکھیں ایسا بالکل ہوتا ہے. الحمدللہ میرے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ان مائی سرکل بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ ایشوز مطلب کرتے ہیں، اور باقی جو لیڈس پہ ہوتے ہیں، جو ٹیم اونرز ہیں، ان کے ساتھ یہ ایشو فیس. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یو شوڈنٹ ٹرین دیم ایز اے ٹیم ممبر، you should train them as a brother or a sister. ٹھیک ہے، that makes a big difference. Probably that is why they stick around with you. اس کی لائلٹی جو ہے نا آپ کے ساتھ تب ہوگی جب، کیونکہ میرے مائنڈ میں یا میری ٹیم میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اس بندے کو یہ سمجھوں کہ یار یہ میرے ساتھ لڑکا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ لڑکا ہے، یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کی پیسوں سے غرض نہیں ہے، یہ لائلٹی میرے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے مین. اگر آپ لائلٹی اسے پورے اپنے ہول ہارٹیڈلی ٹرین کریں گے اسے، تو کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. Very true. That is the thing. That's a beautiful thought. اس کے علاوہ آپ کی ٹیم میں ویڈیوگرافرز بھی ہیں. Talk about that a little. مطلب آپ کی ٹیم ممبرز میں کیا کیا ایکسپرٹیز ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ نے وہ ٹیم مینجمنٹ کا میں نے بتایا کہ ایک تھوڑا سا ہرڈل میرے اس میں تھا. سیکنڈلی جو میرا آئی ایم بیسیکلی اے فوٹوگرافر. I used to deal photography in my past team and everything. تو اس میں جب میں نے اپنی ٹیم سیپریٹ کی and I started video, تو یہ بھی ایک تھوڑا سا ایشو تھا کہ ویڈیوگرافی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، آپ نے کلائنٹ کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے، آپ نے کیسے ٹیم بلڈ کرنی ہے، آپ نے اکوپمنٹ کیسے لینا ہے، کیا اکوپمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کیا نہیں چاہیے ہوتا.
किस तरह की आपको माइंड सेट के लोग, क्योंकि देखें फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, ठीक है, फोटोग्राफी में डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, आपके लॉ, डिफरेंट स्किल्स आपको डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं। तो पहले मैंने खुद 4 to 5 मंथ जो है लगा के वीडियोग्राफी का एक आप कह लें कि कोर्स किया, या जो भी गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हमने कोर्सेज मैंने बाय किए। और क्योंकि एज आई वुड से एज अ लीडर, एज अ सीईओ, इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले आपको उसी काम पे उभरो, आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, फिर आपके आगे टीम मेंबर्स वो कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। देन मैंने एक वीडियोग्राफर हायर किया, उसे शौक था, उसने जो है फिर क्या कहते हैं, आगे मैंने उसे लीड पे जब सारा कुछ काम सिखा दिया, तो फिर उसके बाद मैंने उसे कहा कि यार अब आप 2-3 लड़के और भी गैदर करो, क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकता वीडियो। फिर हम लोगों ने 2-3 टीम मेंबर्स और हायर किए। लेकिन इनिशियली वो बिल्कुल बिगिनर्स थे, तो उन्हें फिर हम लोगों ने सिखाया, तो इट टुक अराउंड 1.5 ईयर। लाइक उसमें हम लोगों ने वीडियो के प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम लिए, क्योंकि वी वर अफ्रेड कि यार देखें तंजील खान फोटोग्राफी उस टाइम तक काफ़ी एक बड़ा नाम था, तो वो एक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करना भी होता है। अब क्लाइंट को हम ये नहीं बता सकते कि जी हमारा वीडियोग्राफर वो ट्रेंड नहीं है, तो उस चीज़ को कवर अप करना, उसमें फिर डबल आपका ये होता था कि हम लोग इवेंट से पहले जाते थे हॉल में, हम लोग प्रैक्टिस करते थे 2-3 घंटे, उसके बाद इवेंट स्टार्ट होता था, फिर इवेंट के बाद भी जी ये गलती आज आपने की है, तो लाइक क्लाइंट को तो यही लगता है कि जी आपने 4 घंटे की कवरेज की, आप चले गए घर, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में ये होता है कि हमारे 10 to 12 आवर्स लग रहे होते हैं। एग्जैक्टली बहुत मेहनत होती है, और यहाँ तक कि छोटी मोटी गलतियाँ भी होती हैं। मतलब मैंने सुना है कभी कभी बैटरी रह गई, कुछ रह गया, फिर भाग दौड़ और सब कुछ मैनेज करना। इस तरह की कोई स्टोरी अगर शेयर इट विद द व्यूअर्स। रिसेंट टाइम में देखें, मैं जो हूँ ना अपनी टीम में, वो आप कह लें सबसे ज़्यादा भुलक्कड़ इंसान हूँ। अच्छा। तो आई हैव टू मतलब मैंने जब अपनी टीम बनाई तो मैंने इस चीज़ को ओवरकम करना था। तो अभी रिसेंट पास्ट में मेरा 2 वीक्स पहले स्वाद में एक इवेंट था, और उसमें यही हुआ था कि जी शूट पे हम लोग आ गए होटल से, और जो बैटरीज का बैग था वो होटल में ही भूल गए, एंड द क्लाइंट वाज लाइक उन्होंने 10 मिनट्स में पहुंच जाना था। तो बस मैंने जिस लड़के को जो लड़का भूला था उस लड़के को मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी, मैंने कहा जाओ जल्दी से लेके आओ। बट द क्लाइंट वाज वेरी कोऑपरेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उन्होंने जो है बस कुछ नहीं कहा, क्योंकि शी वाज एक्चुअली लेट ऑन मेहंदी फोटोशूट। तो वलीमे के फोटोशूट पे जब हमारे एंड से थोड़ा सा डिले हुआ तो उन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं है, हम मेहंदी पे लेट थे, आप वलीमे पे लेट है। अच्छा, चलिए ये अच्छी बात थी कि अच्छे क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो I've heard even back in the days जब आपने नया नया स्टार्ट किया होगा, मैंने सुना है कि फोटोग्राफर्स को वो रिस्पेक्ट और उस नज़र से नहीं देखा जाए, स्पेशली इन वेडिंग फोटोग्राफी जो लोग करते हैं। हर किस्म की फैमिलीज होती हैं, आपका मतलब हर किस्म के लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। तो आप बताएं आपका एक्सपीरियंस। देखिए एग्जैक्टली देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और बुरे लोग भी हैं, और आपको हर एक को टैकल करने का तरीका आना चाहिए। तो इनिशियली तो एज सच देखें डिपेंड करते हैं, आप अगर तरीके से किसी से बात करें तो वो क्यों आपको बुरे तरीके से बात करें। तो हम लोगों की तो यही पॉलिसी है, इनिशियली ऐसा इतना कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह आपकी मार्केट ग्रो करती है, लोगों का आपको पता लगता है, तो उसमें ये होता है कि आपके पास हर तरह का क्लाइंट आना शुरू हो जाता है। तो फिर उसमें हम लोग ये कोशिश करते थे कि यार अवॉइड करें इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप ही का नाम ख़राब होता है, क्योंकि हम 5 बंदे एक इवेंट पे गए, मतलब पेशेंस इज द की। पेशेंस इज द की। लेकिन हाँ, हम लोगों ने एक छोटी सी पॉलिसी अपनी कंपनी में बनाई हुई है, वो ये है कि अगर कोई इस तरह की मिसबिहेव वगैरह करता है तो यू डोंट हैव टू से अ वर्ड एट स्पॉट, ठीक है ना। आपने कोई बात नहीं करनी उनसे, ठीक है ना। अगर वो बदतमीजी बढ़ती है तो यू जस्ट हैव टू पैक योर बैग्स एंड लीव, ठीक है ना। जस्ट डोंट से अ वर्ड। आपने कोई बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। मैंने टीम मेंबर्स को अपनी ये बात क्लियर की हुई है, मैंने कहा आपने कोई बदतमीजी नहीं करनी, कोई इस तरह के, क्योंकि देखें बात पे बिगड़ती है। बिल्कुल। एंड स्पेशली इन पेशावर या इन KPK, you know what kind of people we have in our surroundings। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इस चीज़ को इस तरह कवर अप कर लें। फिर बाद में मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट्स के साथ, उन्हें बता देते हैं ये इशू है। और विद टाइम तंजील आपने खुद भी नोट किया होगा कि लोगों को भी अवेयरनेस हो रही है कि ठीक है दिस इज़ अ स्किल, और फोटोग्राफर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है, और ये रियलाइजेशन आ रही है कि अब जो हमारी यूथ है दे आर एजुकेटेड, वो लोग मतलब प्रॉपर जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे बैक इन द डेज, तब होता था कि इतनी यूथ नहीं थी, दे वर अनएजुकेटेड पीपल हु वर होल्डिंग कैमरास, गोइंग टू वेडिंग्स। अब जो है जितने भी हैं दे आर एजुकेटेड, दे आर वेरी डिसेंट, दे बिलोंग फ्रॉम रियली गुड फैमिली। मतलब आपने जो है रियलाइज़ करवाना होता है
लाइक यू आर एजुकेटेड, आपने बिहेव वैसे करना होता है, आपने ड्रेस वैसे करना, बिहेवियर से पता चल जाता है, आपने ड्रेस ऐसे ड्रेसिंग, हाँ जी, आपकी फर्स्ट अपीयरेंस जो है ना आपके क्लाइंट के सामने, वो इट्स द लास्ट अपीयरेंस। तो बस वो चीज़ होती है, हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से पहने ओढ़ें, एंड दैट्स इट, आगे पता लग जाए। अच्छा तंजील, बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स भी होंगे वो भी प्रॉब्ली क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे, क्योंकि आजकल यूथ जैसे कि फोटोग्राफी की तरफ आ रही है, देयर सो मेनी पीपल बट दे वांट टू नो कि क्या मनी मेकिंग आसान है या नहीं। इनिशियली तो ऑफ कोर्स मुश्किलात आती हैं, बट आपके लिए कैसा था, यू नो, अर्निंग एज अ फोटोग्राफर? इट इज़ डिफ़िकल्ट इनिशियली। आप कह लें कि जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी 10 years ago, तो देयर वाज़न्ट मच कॉम्पिटिशन। तो क्लाइंट को आप जितना डिमांड करते थे, शी यूज्ड टू पे, ही यूज्ड टू पे, द क्लाइंट यूज्ड टू पे, और बैक इन द डेज इतना कोई इशू भी नहीं होता था। लेकिन ये वही बात आ जाती है कि देखें, आप अपना जब काम दिखाते हैं ना, तो क्लाइंट ऑब्वियसली आपको पैसे देगा। अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका काम बहुत अच्छा है, तो और यू डिमांड मोर, तो फिर वो क्लाइंट आपको पेमेंट करेगा। लेकिन विद टाइम जो है आपका क्या कहते हैं, कंपटीशन मार्केट में ज़रा ज़्यादा हो गया, तो रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, फ्लक्चुएशन होती है। अच्छा। बिल्कुल होती है। देखें, आपके जिस तरह वो आप कभी भी कोई चीज़ लेने जाएं बाजार में, एंड अगर आप देखें कि ये बहुत महंगी है, तो वो कहते हैं जी, दुकानदार कहते हैं डॉलर रेट बहुत ऊपर चला गया है, तो उसी तरह हमारा भी होता है। और सीजन में भी फ्लक्चुएट करता है कि समर्स में इतना, देखिए एक वेडिंग सीजन होता है तो फिर उसमें नहीं, एज सच इस तरह नहीं होता। लाइक ईयरली इन आवर कंपनी, इन आवर स्पेस, हम लोग ईयरली बेसिस पे जो है रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि क्योंकि क्या ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने इस तरह भी किया है कि 4 years तक हम लोगों के सेम पैकेजेस रहे थे। बीच में एक ऐसा फेज भी आया था कि हम लोगों ने चार्जेस सेम चेंज नहीं किए थे। फिर ऐसा फेज भी आया था जिसमें 6 months के अंदर हम लोगों को रिवाइज करने पड़े पैकेजेस। तो इट डिपेंड्स, गवर्नेंस का भी काफ़ी अमल दखल होता है कि वो किस तरह मैनेज कर रही है, आगे पीछे हालात कैसे हैं। बिल्कुल, तो इस सारे सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे जो क्लाइंटल होता है, जिन्हें फोटोग्राफी का ऐसा जितना अनुभव नहीं होता, वो कहते हैं कि आपने जो है एक दफ़ा कैमरा ले लिया, बस आप उसी से फोटोग्राफी करें। तो ये है कि टाइम टू टाइम अपडेट्स बिल्कुल उसकी तरफ ही हम आते हैं कि जैसे कि टेक्नोलॉजी इज़ प्रोग्रेसिंग, हमारे पास न्यू गैजेट्स आ रहे हैं, न्यू हर किस्म की नई चीज़ें आ रही हैं, न्यू कैमराज आ रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को कैसे उसमें अपडेटेड रखते हैं, क्या यू नो, क्योंकि हर वक्त आई थिंक इट्स अ रेगुलर लर्निंग फेज। देखिए, कैमराज आर बेसिक थिंग, कैमराज और लेंसेज जो है ये तो बहुत मेजर चीज़ है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों का बताता हूँ, जिस तरह आपके बैटरीज होगी, ठीक है ना, they have to be replaced in around a year or 1.5 years. उनकी मतलब जिस तरह आपका मोबाइल है उसकी बैटरी कम होती चली जाती है विद यूजेस, तो इसी तरह हमारे कैमरास की बैटरीज होती हैं, आपकी मेमोरी कार्ड्स होते हैं, आपकी ऐसी छोटी मोटी इक्विपमेंट ऐसा होता है जो कि आपको विद टाइम जो है लेना पड़ता है। मेमोरी कार्ड्स घूम जाते हैं, आपके आगे पीछे चले जाते हैं, आपकी लाइट्स होती हैं और चीज़ें होती हैं कि जो कि आपकी विद टाइम चेंज करना होता है। तो यही चीज़ है कि हमारा ईयरली बेसिस पे आप कह रहे हैं 500,000 हमारा आगे पीछे कहीं नहीं जाता, इसी काम पे लग जाता है। बिल्कुल। और फिर आपका फिर ये होता है कि कंपनीज न्यू इक्विपमेंट, ये आपको मैं छोटी मोटी चीज़ों का बता रहा हूँ, अभी कैमरा और लेंसेज को साइड पे करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट होती हैं और चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इनमें जो है हमारा काफ़ी बजट इस साइड पे लग जाता है। Exactly, फिर उसमें आपने अपना जो क्रू मेंबर्स होते हैं उन्हें पेमेंट्स करनी होती हैं और आपने अपने बिल्स पे करने होते हैं। अब आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो शुरू में सिंस यू आर नॉट अ बिजनेस स्टूडेंट और ये तो यू नो यू रनिंग अ प्रॉपर बिजनेस, तो वाज इट डिफिकल्ट मतलब लर्निंग एवरीथिंग कि अच्छा देखिए ये विद टाइम आपको चीज़ें आ रही हैं। आई हैड नो वन टू गाइड, मतलब मेरे आगे कोई बड़ा ऐसा नहीं था। जैसे आपने स्टार्ट में पूछा था कि आपकी फैमिली मेंबर, तो ऐसा कोई नहीं था फैमिली में कि जो मुझे बताता कि हाँ यार इसमें ये खर्चे आएंगे और ये एक्सपेंसेस होंगे। अच्छा। तो वो विद टाइम जो है आपको अपना बजट खुद ही ऊपर नीचे आ जाती है, वो सेल्फ लर्नड एवरीथिंग। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वो विद टाइम आपको आइडिया हो जाता है। जब आपका बजट आउट होता है एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पैसे नहीं होते तो आप सोच रहे हैं हाँ कहाँ लगे, तो ये बात होती है। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग एवरीथिंग। तो तंजील, फैमिली में अब जो रिलेटिव्स वगैरह में शादियाँ वगैरह होती हैं तो बुलाते हैं, मतलब डू यू कवर द वेडिंग्स? प्रीटी स्ट्रेट थिंग कि ये मैंने अपनी एक छोटा सा रूल बनाया कि मैं फैमिली में वेडिंग्स कवर नहीं करता, खुद नहीं करता कवर। लाइक मेरे टीम मेंबर्स अगर कवर करना चाहें, दैट इज द थिंग, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस आप खुद एंजॉय करना चाहेंगे ना? हाँ, ये भी होता है। और दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे किसी कज़न को की शादी है और उसे पिक्चर्स अच्छी नहीं लगी
تو مجھے ڈائریکٹلی تو نہیں بولے کہ نہیں یار مجھے تمہاری پکچرز اچھی نہیں لگی, تو اس میں پھر اور کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, اور بھی آ جاتے ہیں, تو فارمیلٹیز بھی آ جاتی ہیں, فارمیلٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں ایک اور بات ایکسپلائٹیشن کی اگر ہم بات کریں, جب اسپیشلی ہم کہتے ہیں نا کہ جب ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے, اس کے پاس ایک اسکل ہے, ایک ٹیلنٹ ہے, تو ہمیں اس کو زیادہ پروموٹ کرنی چاہیے, اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں اپوزٹ ہوتا ہے, کہتے ہیں فری میں کر دو نا. تو یہ فیس کیا, یہ پرابلم ابھی تک آپ فیس کرتے ہوں گے؟ میں نے جب انیشیلی فوٹوگرافی اسٹارٹ کی تھی اور جو اس بزنس کو تھوڑا اسٹڈی کیا تھا, تو میں نے ایک چھوٹا سا رول یہی بنایا تھا کہ یار فری میں کام نہیں کرنا انیشیلی. اگر ہاں, لیکن کولیبریشنز وغیرہ پیڈ کولیبریشنز آپ نے اگر کرنی ہے تو پیڈ آپ کریں, فری میں کوئی ایسا نہیں کریں. لیکن وہ یہی بات ہے کہ تھنگز ہیو چینجڈ, ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ کمپٹیشن آپ کا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ کا پی آر جو ہے وہ بہت اب جو ہے میٹر کرنا شروع کر دیا اس نے. تو وی ہیو ٹو انگیج وتھ برانڈس اینڈ اسٹف. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارجن کافی کم ہوتا ہے, لیکن اس میں پروفٹ ہوتا ہے اس میں. لائک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار فری. لائک میں ایز اے بزنس مین اس جگہ پہ ہی جا کے کوئی چیز فری میں کروں گا کہ جہاں سے مجھے پتہ ہے کہ بعد میں کچھ نہ کچھ پروفٹ آئے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ پروموشنز اسی طرح ہوتی ہیں کہ جی پروموشن اگر مجھے ان کی ہو رہی ہے تو پھر میری بھی ہونی چاہیے. اچھا, دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ, اور اس پہ ہم آگے بھی بات چیت کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا, تو چلیے ہم بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک ایوری ون. آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جس جرنی سے بھی کوئی بھی گزر رہا ہو, ضرور لائف پہ چیلنجز آتے ہیں, بہت مشکلات فیس کرنی ہوتی ہیں. تو تنزیل, آپ اس حوالے سے بتائیں کہ وین یو اسٹارٹڈ آف, تو آپ کی سب سے بڑی چیلنجز کیا تھے؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ بیک دین سب سے میجر ایشو تو یہی ہے کہ پیمنٹ کا ایشوز ہوتے تھے. آپ کا بجٹ نہیں ہوتا تھا, آپ کی پاکٹ منی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آپ اتنا ہائی اینڈ اکوپمنٹ لے کے اور خریدنا. سب سے پہلی بات تو کہ آپ خریدیں گے کس طرح. تو میں نے ایک چھوٹی سی پالیسی اور ایک چیز اسٹڈی کی تھی بزنس کی اس ٹائم پہ. وہ یہ تھا کہ مطلب جو آپ ارن کر رہے ہو آپ اس سے مطلب اسی کو لگاؤ, اسی کو اپنے بزنس میں انویسٹ کرو, نہ کہ آپ پہلے ایک ہیوی انویسٹمنٹ کر دیں اور پھر کیا پتہ آپ کو بزنس چلتا ہے. مطلب چھوٹے. تو انیشیلی میں نے اس چیز کو وہ کیا. ہاں, انیشیلی میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنا سیل فون بیچ کے تو کیمرہ خریدا تھا. پھر میں نے جب اپنا پہلا, اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری, کہ میں نے اپنا جو پہلا پروجیکٹ کیا تھا اس کی جو ارننگ آئی تھی اسی سے میں نے کیمرہ خریدا تھا. تو وہ الحمدللہ اتنی تھی کہ میں کیمرہ خرید سکتا تھا. پھر نیکسٹ جو میرا پروجیکٹ تھا اس کی میں نے ایڈوانس پیمنٹ سے اور تھوڑی لینسز وغیرہ لے لیے تھے. تو اسی طرح آہستہ آہستہ میں نے پروگریس کر کے ایسا سامان مطلب اکوپمنٹ اپنا گیدر کرنا شروع کیا. تو وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے 2-3 سالوں میں اتنا ہو گیا کہ جی ایز اے پروفیشنل فوٹوگرافر آپ اس چیز کو کیری آن کر سکتے تھے فیلڈ کے اندر. دیٹ از امیزنگ تنزیل. اس کے علاوہ فوٹوگرافی کے بارے میں تو ہم نے بہت ساری بات چیت کی اور آگے بھی کریں گے, لیکن آپ کا جو دوسرا پیشن ہے آٹو موبائلس کا, اس کی طرف تھوڑی بات چیت کرتے ہیں, اس کی طرف آتے ہیں. آٹو موبائلس کا بھی ہے پیشن, اور ریسنٹ ٹائمز میں اب تو اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا, لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے سیل فونز اور ان کمپیوٹرز کے بارے میں بتائیں. آئی ایم ایکچولی گیک ان کمپیوٹرز اینڈ موبائلز اینڈ اسٹف. تو جو بھی لیٹسٹ نیوز وغیرہ ہوتی ہے, آئی فالو لاٹ آف یوٹیوبرس, کانٹینٹ کریٹرز جو کہ لیٹسٹ گیجٹس کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں, بلاگنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کافی. تو بس میرا موسٹ آف دا ٹائم یہی آرٹیکلس پڑھنے میں گزرتا ہے جب میں نے آئی ایم فری گوگل کے تھرو, کیونکہ میں نے بیسک جو میرا تھا فوٹوگرافی میں نے گوگل اور یوٹیوب سے سیکھی تھی. جو کورسز تھے کچھ بائی کیے تھے, تو مجھے کسی نے سکھائی نہیں تھی. تو بس وہ چیز جو ہے مطلب میرے مائنڈ میں ہے کہ اسی کے اکارڈنگلی میں آگے پھر سیل فونز وغیرہ کے بارے میں کوئی سرچ کرنا ہو, یا کوئی اگر بلڈنگ پیسز کے اوپر آپ بات کرنی تھی, تو میں اپنا سسٹم جو ہے میں نے گھر میں ایک سسٹم بنایا ہوا, یا آفس کے لیے جو سسٹم بنایا وہ خود ہی سرچ کر کے, اور کافی چیزیں جو ہے کہ یار اس مطلب ایڈیٹنگ کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے, کون سی سوٹیبل نہیں ہے, وہ سارا اس طرح اسٹڈی کر کے پھر اس میں یہ ایشوز کافی. ایک چیلنج اور بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیمراز یا جو اکوپمنٹ آپ آن لائن دیکھتے ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتا. تو سیم گوز فار پی سی بلڈنگ.
تو یہ کافی ایشو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ جی ایک چیز ہم نے یہاں سسٹم آف یا کوئی کیمرہ ہے یا لینس ہے وہ ہم نے جی کمپیوٹر پہ دیکھ لیا, انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا, لیکن وہ چیز پاکستان میں جو ہے 6 months یا 8 months بعد اویلیبل ہوتی ہے. تو ان کی آؤٹ لیٹس نہیں ہوتی کمپنیز کی, تو اس میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور جب وہ آتی ہے تو کافی مہنگی ہوتی ہے, وہ 2-3 months میں اس کی پرائسنگ نارملائز ہوتی ہے. ہاں, یہ چیزیں جو ہے یہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے ان چیزوں میں. بالکل, بٹ اٹس گریٹ کہ سو فار آلموسٹ 10 years آپ کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. الحمدللہ جی. دیکھیں ٹائم فلائز, آپ ابھی آئی ایم شیور وین یو لک بیک آپ سوچتے ہوں گے آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا تھا, ناؤ یو ہیئر. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے تنزیل, رائٹ؟ ایم شور یو انڈرسٹینڈ, کیونکہ آپ کو اتنے پروجیکٹس ملتے ہوں گے, وقت پہ جانا, کام کمپلیٹ کرنا, پھر ایڈیٹنگ کرنا, سب کچھ کرنا. آپ کے لیے when you were student تب کیسے رہا ٹائم مینجمنٹ, تب مطلب was it easy or not, and now that you've graduated, now that you're giving full time to photography, how is it now? It was pretty challenging back in engineering days, کیونکہ آئی ریممبر کہ میں نے کچھ پروجیکٹس ایسے بھی تھے کہ جو کہ جسٹ بیکاز آف مائی ایگزامس میں نے وہ اسکپ کر دیے تھے. تو وہ چیز مطلب اس زمانے میں تو ہینڈ پکڈ اپ پروجیکٹس ہوتے تھے, بہت کم, یعنی 5-6 پروجیکٹس ہوتے تھے, تو اس میں سے بھی اگر آپ 2-3 ڈیو ٹو ایگزامس ہوتے تھے تو کافی دکھ ہوتا تھا. لیکن ود ٹائم الحمدللہ جو پروجیکٹس ہوتے تھے ان پہ پھر زیادہ محنت کرتے تھے, اور محنت کر کے ہی الحمدللہ سے اب 10 سال ہونے کو جا رہے ہیں کہ جی یہ چیز ایک چل رہا ہے سلسلہ. تو پھر اس میں یہ چیز تھی کہ ٹائم مینجمنٹ میں یہ تھا کہ انیشیلی جب ہمارے پاس پروجیکٹس زیادہ ہونا شروع ہوئے تو اتنا ریئلائزیشن نہیں ہوئی, کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کی کہ ویڈنگ کا ایک سیزن ہوتا ہے, وہ سیزن کے اندر ہم جی پروجیکٹس پہ پروجیکٹس اٹھا رہے ہیں پروجیکٹس, پھر اچانک سے جی بعد میں جب کلائنٹس نے کہا کہ ہماری پکچرز, ہماری البمز, ہماری ویڈیوز کہاں ہیں, تو اس میں پھر ہمارے پاس ہم پریشان ہو گئے کہ جی کس طرح مینیج کریں. تو وہ پھر اس زمانے میں جی ہمارا نہ دن اور رات ایک ہوئی ہوتی تھی, لائک رات میں سو رہے ہیں تو دن میں جاگ رہے ہیں. عجیب ایک وہ ہوتا تھا کہ جی پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے کسی نہ کسی صورت میں کلائنٹ کو دینے ہیں. اور ہوتا ہے کہ کلائنٹس بھی مطلب ان کو بھی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز کچھ ہوتے ہوں گے نا کہ بہت زیادہ دے ویری امپیشنٹ کہ نہیں کام جلدی کر کے دو. پھر وہ ہم لوگ اس میں یہ تھا کہ اس ٹائم اتنی ہسل میں جو ہے ہم لوگ کلائنٹس کو مینیج کرتے تھے, انہیں پھر کیٹیگرائز کر لیتے کہ یار اس بندے کو زیادہ جلدی ضرورت ہے, اس کا پہلے کر دو. وہ نہیں کیا ہوا تھا کہ جی ہاں اس بندے کا پہلے ایونٹ آیا تھا تو یہ فرسٹ پہ ہونا چاہیے. وہ چیز اتنا مینجمنٹ اس ٹائم نہیں تھی. پھر 1-2 سیزنس جب ہمیں اس طرح کا ایکسپیرینس ہے, پھر ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا اوور کم کیا, اس پرابلم کو, کہ ہم لوگوں نے ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنایا, آفس آنے کا ٹائم, آفس سے نکلنے کا ٹائم, کیونکہ آبویسلی یہ فیلڈ اس طرح کی ہے کہ یہ آپ نے ڈسپلن مینٹین رکھا. جی یہ دیکھیں اس فیلڈ میں ایک نارمل, یہ بہت ڈفرینٹ فیلڈ ہے. اس میں جو ہے آپ کا جو ٹائم ہے وہ نارمل آفس ٹائمنگز آپ کسی بھی جاب کا لے لیں وہ 7 to یا 9 to 5 ہوتا ہے, لیکن ہماری جو ایک فیلڈ ہے اس میں جو ٹائمنگز ہیں وہ پھر اسٹارٹ ہی 5 onwards ہوتے ہیں, لائک 5 to 11, 5 to 12. تو وہ جو ٹائم آپ کا بالکل پرائم فیملی ٹائم ہوتا ہے نا, وہ ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کو پھر مینیج کرنا ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس دن ایونٹ ہو اس دن مارننگ ٹائم ہم فیملی کے ساتھ, ورک اینڈ فیملی بیلنس بھی مشکل آف کورس ہو جاتا ہے. لیکن چلے اٹس گریٹ دیٹ یو پیپل آر ڈوئنگ سو ویل. تنزیل اب چلتے ہیں ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر اس کی طرف. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک چیز جو آپ اپنے بارے میں بدلنا چاہتے ہیں. یہی کہ میں بہت زیادہ بھول جاتا ہوں چیزیں. اچھا یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, دیٹس اے گڈ ون. Among all the gadgets that you own, is there anything you wish you hadn't bought? No? Because I always study before buying. اچھا, مطلب آپ سوچ سمجھ کے لیتے ہیں چیز. That's great. If you wake up as the Prime Minister, what is the one thing you would like to change? اتنی دور کی سوچی نہیں سوچی, پھر بھی ہوتا ہے نا at times. Let's change it into اگر کوئی ایک سوشل ایشو ہے, کوئی ایک بڑا مسئلہ جو آپ پاکستان کا, you know, you'd like to change that one thing that you think کہ نہیں کاش یہ نہ ہوتا. دیکھیں I would be welcoming جو بڑی کمپنیز ہیں جس طرح یوٹیوب یا فیس بک, انہیں پاکستان میں کسی طریقے سے ان کروں کہ یا اپنا آفس کھولیں یا گوگل. کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو نہیں آئیڈیا, لیکن بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ گھر سے کام کر رہے ہیں اور ان کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ فیس بک کے تھرو چل رہا ہے یا یوٹیوب کے تھرو چل رہا ہے یا گوگل کے تھرو چل رہا ہے.
اور سڈنلی اگر اس پہ کوئی بین لگ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں تو ان کی جو ان کی سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو دیٹ از دا تھنگ کہ وہ کافی ہرٹ. سو برنگنگ ان دی ٹاپ کمپنیز تاکہ ہماری یوتھ کو اور اپرچونیٹیز بھی مل سکیں. اوکے دیٹس اے گڈ آنسر. کوئی بھی 2 کنٹریز جو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹرکی اینڈ ایجپٹ. اوکے ونڈرفل, دیٹس گریٹ. مجھے بھی ایجپٹ جانے کا بہت شوق ہے. آئی ایبسلیوٹلی لو دیٹ کنٹری. نیم ون تھنگ دیٹ انوائز یو دا موسٹ. کوئی ایک چیز جس سے آپ بہت کوئی ایک چیز جس سے آپ بہت تنگ ہوتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ انوائز یو. ان بزنس فیلڈ یا نہیں جنرل ایسی دیکھیں بزنس میں تو میرے کبھی کبھار ٹیم ممبرس جو ہے نا وہ لیٹ آتے ہیں. دیٹ از تھنگ کہ میں تھوڑا اس چیز کو مجھے بہت غصہ آتا ہے اس چیز پہ. اور پرسنلی یہی کہ میں جب کوئی چیز بھول جاتا ہوں تو اس میں مجھے غصہ آتا ہے اپنے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ. تنزیل بس جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں بلکہ بہت سارے سوالات مجھے آتے ہیں کہ ایز اے نیو بگنر فوٹوگرافر ہمیں کس قسم کے گیجٹس استعمال کرنے چاہیے, تو اگر آپ انہیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں یا کوئی ایڈوائس دے دیں ہماری یوتھ کو. دیکھیں میں انیشیلی جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو وہ اس زمانے میں ایک ٹرینڈ تھا کہ اگر کوئی اسلام آباد کا فوٹوگرافر کام کر رہا ہے اور ہم لوگ اسے میسیج کرتے ہیں کہ یار آپ کیا کس کیمرے سے یہ پکچر لی, کس لینس سے, یہ کیونکہ یہ میسیجز مجھے بھی آتے ہیں تو وہ نہیں بتاتا تھا لائک ہاں یار میں کیوں بتاؤں اپنا اکوپمنٹ میں جو یوز کر رہا ہوں. تو دیٹ واز دی تھنگ بیک دین. تو ود ٹائم جو ہے ہم بھی اس طرح مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک سینئر بندے سے جب ایک سینئر فوٹوگرافر آپ اس طرح کا آپ بیہیویئر ایکسپیکٹ کریں تو آپ بھی سوچتے ہو کہ یار یہ کسی وجہ سے نہیں بتا رہا. تو 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے بھی کسی ایک رینڈم بندے کا میسیج آیا تو ہم نے کہا یار کیوں بتائیں ہم لوگ, بس نہیں ہم نے اگنور کر دیا. لیکن ود ٹائم ہم لوگوں کو یہ چیز ایک میچورٹی آپ کہہ لیں کہ آئی, تو ہم نے کہا کہ یار دیکھیں جو اکوپمنٹ ہے اٹ ڈزنٹ میٹر, جو آپ کی آنکھ ہے نا جو آپ وہ چیز دیکھ رہی ہے تو وہ آپ کا جو ویژن ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. اینڈ دیٹ اسکل ناٹ ایوری ون ہیز اٹ. آپ کے پاس اکوپمنٹ ہو بھی ضروری نہیں آپ اس طرح استعمال کر سکیں. تو دیٹ از دی تھنگ کہ ہم لوگ اکوپمنٹ جب بھی میرے سے اس طرح کا سوال ہوتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جی یوز تو میں یہی چیز کر رہا ہوں. لائک اب آپ نے پوچھا ہے آئی یوز سونی اینڈ کینن موسٹلی, تو ہم لوگ جو ہے اس کو یہی آنسر کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں لیکن اٹس دا اسکل دیٹ میٹرس. ٹھیک ہے نا, آپ پریکٹس کریں, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کی فوٹوگرافی سے انسپائر ہوں تو آپ کا ویژن کلیئر ہوگا. اور جب جتنا زیادہ انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہوگا ایک فوٹوگرافی کے ایک چیز کے اندر تو اتنا زیادہ آپ کی یہ گروتھ کرے گی اسکل. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا تنزیل آپ سے بات کر کے. دیٹ اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. آئی ہوپ آپ سب نے بھی یہ انجوائے کیا ہوگا ایپیسوڈ. ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور آخری جانے سے پہلے بس یہی کہوں گی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو ویو ہے اٹ از بیک اینڈ یو آل نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. میک شیور آپ لوگ اپنے سینیٹائزرز استعمال کریں, ویئر یور فیس ماسک اینڈ ٹیک ریئلی گڈ کیئر آف یور سیلف. تو ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ہفتے. خدا حافظ.